بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے میں بہت اور باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سوال ہوتا ہے کہ والدین کو زکوٰۃ دینا یا بچوں کو زکوٰۃ دینا، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا، یہ سوال اکثر آتا رہتا ہے۔ تو والدین کو زکوٰۃ دینا، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یہ جائز نہیں ہے، اور اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اسی طرح نواسوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں اور ساس سسر ہیں، دیگر کزن ہیں اور رشتہ دار ہیں، سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور وہ مستحق ہے، غریب ہے، اس کو دینے میں ڈبل اجر بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، کوئی آپ کا مقروض ہے، تو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ زکوٰۃ میں قبول کر لیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جب ہم نیت کرتے ہیں دینے کی، تو اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں دینا، کسی کی ملکیت میں دینا، یہ لازمی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا کوئی آپ کا مقروض ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں، تو جتنی رقم ہے اتنی رقم زکوٰۃ کی آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے، اس کے حوالے کریں گے، اس کو مالک بنائیں گے، اور پھر اسے اپنا قرضہ یاد دلا کر وہ رقم اس سے واپس لے لیں گے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کی رقم جب تک آگے نہیں پہنچتی، جب تک کسی کے ہاتھ میں نہیں جاتی، کسی پر خرچ نہیں ہوتی، اس وقت تک زکوٰۃ جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا مکمل اعتماد کے ساتھ ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ حوالے کریں جو کہ آگے جلد از جلد یا کم سے کم جو ہے عید کے فوراً بعد زکوٰۃ حوالے کریں۔ بعض ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ کی رقم بہت زیادہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کی رقم بھی وہاں پہ جا کے جمع ہو جاتی ہے، سالوں سال اگر وہ ادا نہ ہو تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جہاں پر زیادہ آپ کا اعتماد ہے کہ ہاں جی یہ زکوٰۃ جو ہے روٹین پہ مہینے میں، 2 مہینے میں اور یا چند دنوں میں آگے جا کے ادا ہو جائے گی اور مستحقین تک پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں جو آپ زکوٰۃ سے لیتے ہیں اور کسی کو چند دن کے لیے دیتے ہیں استعمال کے لیے، چاہے کتاب ہے، مکان ہے، کوئی چیز ہے، ہاں جی آپ رکھ لیں اور پھر آپ نے واپس کرنا ہے، یہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، تو اس طور پر جو بھی چیزیں آپ لیتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ سے جب کوئی بھی چیز ہم لے لیں، چاہے راشن لیں، کتابیں لیں، مکان لیں یا کوئی اور دوائی لیں، تو وہ آگے حوالے کرنا، مالک بنانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں، ہم نے بہت ساری زکوٰۃ کی رقم سے چیزیں لے لی ہیں اور جناب وہ غریبوں کو استعمال کروا کے ان سے پھر واپس لے لیتے ہیں اور پھر دوسرے غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بلکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم جو بھی چیز لیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، چاہے مکان ہے، چاہے کتابیں ہیں، چاہے راشن ہے، وہ کسی کے مالک بنانا اور اس کے حوالے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔